السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی صاحب خیریت سے ہیں؟ جی آغا اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ آغا نیو جرسی. نیو جرسی. اللہ آپ کو سلامتی دے. نیو جرسی میں کس جگہ رہتے ہیں؟ اور اللہ آپ کو ڈبل سلامتی دے. بہت اچھا تھینک کام یو کر سر. رہے ہیں آپ لوگ. کہاں رہتے ہیں نیو اور جرسی میں آپ آپ؟ کی نیو جرسی سینٹرل جرسی. اوکے. اللہ آپ کو عزت. اور میرے پاس دو سوال تھے. اور آغا پہلے تو یہ ہے کہ پہلا سوال یہ ہے کہ وہ جو قرآن میں الف لام میم ہے یا حام میم ہے جی یا ایسے الفاظ ہیں، اس کے بارے میں اگر کچھ بتا سکیں. اہل سنت کے حضرات میں کیا ہے وہ، اور شیعوں میں اس کی مطلب اس کو کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے، اگر تو یہ ریلیونٹ ہے یہ کوشچن. جی ہاں، یہ جو حروف ہیں ان اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اور اللہ کے درمیان یہ راز ہیں. ٹھیک ہے نا؟ قرآن کے بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو اسرار میں سے ہیں. وہ بعض اسرار اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو حکم دیا ظاہر کریں، انہوں نے ظاہر کیا، وہ ہمارے احادیث میں ہیں. یہ حروف مقطعہ جو آیات بعض آیات کے شروع میں ہے، ان کے بعض کے متعلق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث ہیں. اس سے کیا مراد ہے، کس چیز کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ مجموعی طور پر کیا چیز ہے، اس کے طرف بھی اہل بیت علیہ السلام کا اشارہ. بہرحال قرآن میں بہت سارے اسرار ہیں. بھلے اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، لیکن لوگوں کا عقل اس تک نہیں پہنچتا. یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے. تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ پورا علم اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے. اور آپ دعا کریں کہ امام زمانہ امام عصر علیہ السلام تشریف لائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی تشریف آوری سے قرآن مجید کے اسرار کو ہمارے لیے اور قرآن مجید کے علوم اور حکم کو ہمارے لیے آشکار کر فرمائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہم. اور دوسرا قبلہ، میں نے پیٹریون میں میسج کیا تھا، حالانکہ ریلیونٹ کوشچن نہیں ہے لیکن پھر بھی جو آپ کی ایک مناظر ہوا تھا صحابہ کے اوپر، تو صحابہ کا ورڈ جو ہے وہ اسلام سے پہلے کا ہے یا وہ اسلام نے انٹروڈیوس کیا نہیں، ہے؟ پہلے سے ہے. صحابہ تو عربی زبان کا لفظ ہے. اچھا، صحابہ کا مطلب ہے. ہاں ہاں فرمائیں. حبیب میں اور صحابہ میں کیا فرق ہے؟ وہ کہتے ہیں حبیب میرے خیال یعنی میں جس سے آپ حبیبی. محبت کرتے ہیں. محبت کرتے ہیں. صحابہ کا مطلب یہ ہے جو آپ کے ساتھ ہے، یعنی آپ کے کمپینین شپ میں ہے، یعنی آپ کے ساتھ ہے. وہ سکتا ہے وہ آپ کا اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں. اور جو وہ آپ ہاں جو آپ کے ساتھ ایک چاہے جگہ وہ پہ ہے نا. مطلب میرا نیبر ہو، چاہے وہ میرا ہاں نیبر ہو، وہ کرسچن ہو، اس میں کوئی کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، وہ کوئی صحابی ہے میرا. فرق جو آپ کے ساتھ ہے. دیکھیں سفر میں ایک کمرے میں، ہوٹل میں آپ گئے ہیں، وہ بھی ہے اسی کمرے میں، آپ بھی اسی کمرے میں. کنونشن میں گئے نا، کوئی آدمی مل گیا کمرے میں آپ کے ٹھیک ساتھ رہتا ہے. ٹرین میں گئی، ٹھیک کوئی آدمی آپ کے ساتھ اسی ساتھ والی کرسی میں بیٹھا ہے، وہ آپ کا صحابی ہے. آپ ایک ہاسٹل میں پڑھتے ہیں، ایک اور لڑکا بھی ہاسٹل میں آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، وہ آپ کا صحابی ہے. آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کا صحابی. حج کے سفر پہ گئی، کوئی آدمی ساتھ ہے، وہ آپ کا صحابی ہے. آپ کے شہر میں، آپ کے محلے میں آدمی رہتا ہے، اس سے بات چیت ہوتی ہے، ہوٹل میں بیٹھ کے ایک جگہ کھانا بھی کھاتے ہیں، وہ آپ کا صحابی ہے. آپ کے گھر والے آپ کے صحابی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صحابی جو ہے، یعنی جو آپ کے ساتھ اس نے معاشرت کیا ہے، لمبے عرصہ تھوڑا عرصہ آپ کے ساتھ رہا ہے. اب ہو سکتا ہے اس سے آپ کو محبت ہے، ہو سکتا ہے آپ سے نفرت ہو سکتا ہے آپ دونوں کا دین ایک ہو سکتا ہے آپ دونوں کا دین مختلف ہو سکتا ہے آپ برے ہوں وہ اچھا ہے، ہو سکتا ہے وہ برا ہے آپ اچھے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں اچھے ہیں. اس سے وہ کام ہی نہیں ہے. صحابی یعنی جو آدمی راستے میں آپ کو مل گیا یا شہر میں آپ کو مل گیا، آپ اس کے ساتھ رہے ہیں، اس کے ساتھ کچھ عرصہ گزارا آپ نے. ٹھیک ہے آقا، بہت شکریہ، تھینک یو بہت سر. اچھی اللہ طرح آپ سے کو جزائے سمجھایا خیر. آپ. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک شکریہ. یو. آپ کو لمبی عمر دے. اللہ آپ کو طول عمر دے، عزت سلامتی دے. السلام علیکم. کہاں سے کال کیا بھائی آپ نے؟ وعلیکم السلام. رضا قریشی عرض کر رہا ہوں جناب، راول پنڈی سے. پنڈی. اوکے جناب. جی سر بولیں. میرا یہ سوال ہے کہ جب یہ حضرت ابراہیم کے والد کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہاں یہ کہتے ہیں آزر نہیں ہے، طارق ہے. حضرت ابراہیم کے والد پہ لڑتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، تو نبی کے والدین پہ پھر ان کو کیا موت پڑ جاتی ہے؟ وہاں ان کو کیا اس کی مسئلہ ہو وجہ میں جاتا آپ کو بتاتا ہوں. اس کی وجہ میں بس صحابت جو تھے نا، سب کے سب یہ مشرک زادت ہے. آپ کو یہ تو پتہ نا، صحابہ خود مشرک تھے جی شروع جی میں.
اور پتہ ہے نہیں ہے وہ مشرک تھے نہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. ابو بکر عمر انہوں نے کب کلمہ پڑھا؟ انہوں نے اسلام قبول کیا نا سب نے، اور بوڑھے تک قبول کیا نا. ان کے والدین تو کفر میں مرے نا، بابا دادا نانا ان سب یہ کفر میں مرے نا. تو یہ تو بڑا عیب ہے. دیکھیں عرب کا جو معاشرہ ہے اس میں انساب پہ فخر یہ بہت اہم ہے. یہ قبائلی نظام تھا. اب ہر جگہ میں انسان اپنے آبا پہ فخر کرتا ہے. ہر جگہ لوگ یہی کرتے ہیں کہ بھئی میرے والد صاحب یہ کرتے تھے، میرے دادا یہ کرتے، تو تھوڑی بہت ہے. لیکن عربوں میں یہ بہت شدید تھا اس زمانے میں. یہ چیز عربوں میں بہت شدید تھا. اور اسلام جب آئی ہے نا، ان کے انساب کو مٹی میں ملا دیا، ان کے فخر کو خاک میں ملا دیا، کیونکہ وہ سب ہے ہی مشرک جہنم میں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ان کی عزت تو مٹی میں مل گئی. اب انہوں نے انتقام لینا تھا، اپنے لیے کچھ عزت بنانا تھا نا. تو اسی بات کو اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نسبت دے دیں، ٹھیک ہے نا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر مشرک زیادہ بنا دیں تو ان کی جو ذلت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک بھی پھیل جائے گی، اور وہ ان کی کچھ وہ ہو جائے گی کہ یہ تو نبی بھی اسی طرح ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک طرح سے ان کا جو ہے انتقام لینا تھا اپنی عزت بچانے کے لیے، کیونکہ آبا جہنم میں یہ سرفگندہ ہو گئے، شرمندہ ہو گئے. یہ ان کے لیے یہ بھئی یہ تو سب تو مشرک زادہ ہیں، ان کے آبا تو سب جہنمی ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا سب، امیر المومنین علیہ السلام کے آبا، بنی ہاشم کے آبا، یہ سب تو جنتی ہیں، جنت کے سردار ہیں. یہ تو اللہ نے جو عزت خاندان نبوت کو دی ہے اور جو ذلت ان کو دی ہے، یہ تو اس کا قیاس ہی نہیں ہے. ایک کو اللہ نے جنت کے سردار بنا دیا، دوسروں کو مشرک زادہ، ان کے آبا سب جہنم میں. تو یہ عربوں سے برداشت نہیں ہو سکی. یہ تو بنی ہاشم، یہ تو ہم سے بہت آگے نکل جائیں گے. سارا عزت ان کا ہوگا، ان کے سامنے ہم کبھی سر بلند نہیں کر سکیں گے. تو انہوں نے آیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر بنا دیا. تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت دے.